علیکم بچوں، ہم لوگ اپنا سبق جو ہے مولانا الطاف حسین علی نے جو حیات جاوید سوانح عمری سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہے لکھی ہے، اس میں سے سبق جو ہے لیا گیا ہمارا سر سید کے اخلاق و وسائل، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پہلا پیراگراف جو ہے وہ پڑھے ہیں، ہم مزید پیراگراف جو ہے ان کی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مطالعے کی عادت ابتدائی سے ان کی رفیق کار رہی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارات کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلباء کتاب کے ایک لفظ اور جملے اور ترقی پر غائب نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی، ان کا پینسل سے نشان کرتے تھے، اور کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا تو اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ مطالعے کی عادت یعنی شروع سے ان کو مطالعے کی عادت ہے، بچپن سے ان کی رفیق کار رہی تھی۔ شروع سے ان کو پڑھنے لکھنے کا، کتابیں پڑھنے کا، ان پہ غور و فکر کرنے کا، اس کی عادت جو ہے ان کی رفیق کار رہی، ان کے کام کا حصہ رہی تھی۔ انہوں نے مطالعہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا مطالعے کو، کہ کتابیں پڑھتے تھے، شوق سے پڑھتے تھے۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارات کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، یعنی سر سید کا مطالعہ کیا ہوتا تھا؟ صرف دل بہلانے یا عبارات کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، نہ کہ کتاب دانی ہے۔ کتاب دانی کتاب کے کیڑا جیسے بن کر جو ہے پڑھتے ہیں، کہ جیسے کہ مدرس اور کتاب طلباء جو ہے کتاب کے ایک لفظ اور جملہ اور تراکیب پر غائب نظر کرتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کتابیں ہم جو استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے جو ہے کتابوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریح کروا رہے ہوتے ہیں اور جملے اور تراکیب پر غائب نظر کرتے ہیں، بہت غور سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا مطالعہ کیا ہوتا تھا کہ عبارت جو ہے اس میں کیا جو ہے مضمون بیان کیا گیا ہے، کیا اس میں بتایا گیا ہے، اس کے ہم کس طرح سے اس سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ مطالعہ اسی وقت جو ہے ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے جب ہم اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے شوق کے ذریعے سے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں، وہی ہمارا جو ہے ہمارے اندر جو ہے اس میں ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے، نہ کہ ہم جو ہے اس میں جو ہے کتابی کیڑے بن کر جو ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے صحیح سمجھ بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف جو ہے اس میں اپنا ٹائم جو ہے ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے پڑھ کر جو ہے کہ اپنے دماغ میں ہم نے ٹھوسنا ہے اس کو، ایسا نہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا تھا۔ یعنی ان کا مطلب کیا ہوتا تھا کتاب پڑھنے کا، کہ مصنف ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، قاری تک کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اس کا ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم جو ہے مصنف کے خیالات سے آگاہی حاصل کریں کہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہمارے علم میں کیا چیز لانا چاہ رہا ہے، ہمارے علم میں کس طرح سے اضافہ کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ جو کتاب بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی، اس پر پینسل سے نشان کر دیتے، یعنی اس کے انڈر لائن کر دیتے تھے، اس کو پینسل سے جو ہے نشان لگا دیتے تھے کہ یہ کام کی بات ہے، یہ میرے مزید کام آ سکتی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے۔ اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا تو اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت ان کے سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ اور کوئی مضمون ایسا ہوتا تھا جو پڑھ رہے تھے اخبار میں، تو وہ اس کو اس میں سے نکال کر اس ورق کو، اس مضمون کو نکالتے تھے اور اپنے اخبار کی فائل انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اخبار کی فائل انہوں نے بڑی ساری بنائی ہوئی تھی، جس میں جو ہے جو بھی چیز ان کے کام کی کسی اخبار میں نظر آتی تو اس کو الگ کرتے تھے اخبار سے، اور اس کو اس میں ٹیپ سے چپکا دیتے تھے یا گوند سے چپکا دیتے تھے اپنے فائلیں، اور اس کو اس میں چسپاں کر دیتے تھے۔ جو ہر وقت فائل جب بھی وہ مطالعہ کرتے تھے تو ان کے پاس فائل ان کی پڑی رہتی تھی، کہ کوئی بھی کام کی چیز ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں، اس میں اضافہ اس کو لکھ لیں، تاکہ ان کی ذہن نشین رہے کہ کبھی کسی وقت جو ہے کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کا مواد ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم نے جو پڑھا ہوتا ہے پہلے مطالعہ اور اس کو ہم نے اپنے فائل میں نوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے کام آ جاتی ہے یہ چیز جو ہے۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے، یعنی خط کا جواب جو دیتے تھے تو جس کا خط آتا تھا بڑے شوق سے اس کو پڑھتے تھے، اپنے دوستوں کا، اپنے ہم اثر لوگوں کا، اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو جب خط کوئی لکھتا تھا تو وہ بڑے فیاض تھے اس معاملے میں خط کا جواب دینے میں۔ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کس کا خط آیا تو وہ آرام سے بیٹھے ہیں، نہیں اچھا جواب لکھ دوں گا، ایسا نہیں ہوتا تھا، فوراً ہی اس کا جواب لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ خط جس نے جیسے ہی پڑھا خط، اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھ کے لکھنے کے لیے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا تھا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ یعنی مولانا الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو خط پانی پت سے علی گڑھ، پانی پت جو ہے وہ پانی پت میں کون رہتا تھا؟ مولانا الطاف حسین علی، اور علی گڑھ میں جو ہے سر سید احمد خان رہتے تھے۔
کیونکہ وہاں علی گڑھ یونیورسٹی کا جو ہے علی گڑھ کالج کے لیے بھی کام کر رہے تھے وہ، مسلمانوں کے لیے تعلیم و ترقی جو ہے اس کے لیے بہت وہاں کام کرتے تھے انہوں نے، جو ہے مسلمانوں کے لیے محمد ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے اس کا جو ہے بھی بنائے، اور اس مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ وہ فکر مند رہتے تھے۔ تو اگر وہاں پہنچتے اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں نے جب پانی پت سے کوئی خط بھیجا ہو اور اس کا جواب تیسرے دن نہ آیا یا وہاں سے بالکل نہ آیا، ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی 3 دن میں خط پہنچ گیا، اس کا جواب جو ہے بھیجتے بھیجتے 4 دن جو ہے ہو گئے، یہ بالکل نہ آیا، یعنی اتنے وہ فیاض تھے لکھنے میں، خط کا جواب فوراً لکھنے بیٹھ جاتے تھے کہ دوسرے جس نے مجھے لکھا ہے کوئی بات پوچھی ہے تو میرے اس خط کا جواب کے انسان میں بیٹھا ہوگا، تو اس طرح سستی نہیں کرتے تھے خط کا جواب لکھنے میں۔ اس کی ایک چیز سے ہماری جو ہے محبت کی علامت بھی ہوتی ہے دوسروں سے، کہ ہم اس کو کتنے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اس شخص کو جس نے ہماری خیریت پوچھی ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں خط لکھا ہے، تو یہ ایک قسم کا محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں آپ جو ہے۔ تو وہ یہ الطاف حسین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھی دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ جو ہم لوگوں کے ساتھ تھا یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو پھر بھی ان کا ایک ادنا سا جو ہے ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا خادم تھا، ادنا سا ایک ان کا ورکر تھا، ان کے ساتھ کام کرنے والا تھا۔ اگر میرے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن بالکل آ جاتا تھا، تو پھر جو ان کے ہم رتبہ لوگ ہیں، جو ان جیسے لوگ تھے، جیسے مولانا شبلی نعمانی ہیں، محمد حسین آزاد تھے، ڈپٹی نذیر احمد تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اردو ادب کے عناصر خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان میں جو ہے مولانا الطاف حسین حالی ہیں، سر سید احمد خاں ہیں، شبلی نعمانی ہیں، اور محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اردو ادب کے عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے حواس خمسہ ہوتے ہیں نا 5، جن کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہ مولانا الطاف حسین حالی اور ان کے ساتھی جو ہے سر سید احمد خاں کے رفقا تھے، ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے، اور یہ ان کی حیثیت ایسے ہی تھی جیسے ہمارے ناک، کان، آنکھ جو ہے اور ہمارا ذائقے کی حص ہے، ہمارے جو ہے چھونے کی حص ہے، یہ حواس خمسہ جس طرح سے، اس طرح اردو ادب کے عناصر خمسہ ان کو کہا جاتا ہے، جس کی بدولت جو ہے اردو ادب نے بہت زیادہ ترقی کی تھی، ناول میں، افسانے میں، یہ جو ہے مضامین میں، مختلف قسم کے محرک جو تھے، شبلی نعمانی تھے، مولانا الطاف حسین حالی جو ہے نثر نگار تھے، اس طرح سے جو ہے سر سید احمد خاں جو ہے انہوں نے مقصدیت کی طرف توجہ دی، مولانا الطاف حسین حالی نے شاعری بھی کی، مقدمہ شعر و شاعری ان کی بڑی اچھی کتاب جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اردو ادب کو ایک مقام تک پہنچایا، ایک جو ہے اہمیت ان کی جو ہے اردو ادب کی ان کی وجہ سے ہوئی، ان لوگوں کی وجہ سے کہ ہم لوگ آج جو ہے اردو ادب ہمارے سامنے جو ہے ایک اعلیٰ معیار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ محنت کشی اور جفا کشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اور صاف میں سے تھی، قطع نظر اس کی ابتدا سے ان کے کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوام میں فطرت اور مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ آنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ باعتبار ذہانت اور جودت کے اپنے ہم چشمے میں کچھ زیادہ امتیاز نہیں رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے پورا کام لیا تھا، اور اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کچھ جلا ہو گئی تھی، یعنی محنت اور جفا کشی کی قابلیت جو ہے، محنت کرنا، مسلسل جو ہے محنت کرنا، اور جفا کشی کہتے ہیں بہت سخت محنت کرنا۔ سر سید کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ انہوں نے انتہائی محنت سے کام کیا تھا ساری زندگی۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے والد جو ہے فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی، اور والدہ نے تربیت کی تھی، اور والدہ نے ان کو بہت محنت کا عادی بنایا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ آگے چل کے اس نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو جو ہے اس طرح سے تربیت کی تھی کہ جو ہے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اور دوسروں کی طرف جو ہے ان کا یہ نہ ہو کہ دوسروں کے دستے لگر بن کے رہیں۔ تو یہ چیز ان کی والدہ کی
طرف سے ودیت ان کو ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ چیز تھی، لیکن ان کی اپنی فطرت میں بھی یہ چیز تھی، اور والدہ کی طرف سے جو ہے تربیت کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ قطع نظر اس کی کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت و استعداد رکھی گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی کیونکہ ان سے یہ کام لینا تھا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے پاکستان کا نظریہ جو ہے 2 قومی نظریہ سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ سر سید احمد خان۔ انہوں نے بتایا تھا جب 1867 میں جو ہے مسلم ہندو اور ہندی تنازع، اردو اور ہندی تنازع پیدا ہوا تھا، تو سر سید نے اس وقت یہ بات مسلمانوں سے کی تھی کہ یہ 2 قومیں کبھی جو ہے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو قوم جو ہے مسلمانوں کی زبان کو برداشت نہیں کر سکتی وہ مسلمانوں کے وجود کو کیسے برداشت کرے گی۔ تو اس وقت ہمیں یہ 2 قومی نظریہ سر سید نے عطا کیا تھا۔ بعد میں علامہ اقبال نے اپنا تصور جو ہے تصور پاکستان دیا اور کاظم نے اس کو اپنی جامہ پہنایا۔ تو ان کے قوا میں یعنی ان کے تمام اعضاء میں، ان کے تمام جو قوا ہے، ان کی کام کرنے کی جو صلاحیتیں کام کرنے والے جو ان کے اعضاء تھے، جو مضبوط اعضاء تھے، اس میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی اللہ تعالیٰ نے لیاقت رکھی تھی، استعداد رکھی تھی، خوبی رکھی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی۔ اور بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی غیر معمولی ذہانت جو ہے ان کی دائمی غور و فکر وہ کس طرح سے کرتے تھے کہ مسلسل جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے، پڑھنے لکھنے کی طرف ان کو رجحان تھا، اور غور و فکر کرتے رہتے تھے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے، اور دماغی محنت مسلسل جو ہے لکھنا پڑھنا ان کی جو ہے عادت میں شامل تھا۔ کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ باتبار ذہانت اور جودت یعنی انسان کی فطرت میں جو چیز جو ہے دی گئی ہے کہ وہ ذہین جو ہے کس وجہ سے تھے، کیونکہ وہ محنت کرتے تھے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ، وہ بہت زیادہ اتنے زیادہ ذہین نہیں تھے جن کو ہم کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل جو ہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذہین بچے جو ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھے وہ، بلکہ وہ کس وجہ سے ذہین بنے تھے؟ اپنی محنت کی بدولت، اپنی جفا کشی کی بدولت جو ہے، اپنے پڑھنے لکھنے کی عادت کی وجہ سے، اپنے ہم چشم کون سے ہیں؟ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ، ان کے ساتھ جو ہے کام کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ جو ہے کھیلنے والے جو لوگ تھے، بچے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ میں جو ہے بہت زیادہ ذہین تھا، بلکہ وہ اس وجہ سے ذہین میں تھا کہ میں محنت کرنے والا تھا، مگر چونکہ انہوں نے اپنی تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام قوتیں جو ان کے نفس میں، جو ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں، ودیت کی تھیں، ان کو عطا کی تھیں، ان سے پورا کام لیا تھا، یعنی ان کو احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، اور جب انسان کو اپنے نفس کا ایسا ادراک ہو جاتا ہے، اپنی خوبیوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ واقعی جو ان سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی تھیں، اور انہوں نے اپنی محنت اور جفا کشی سے ان خوبیوں کو جلا بخشی تھی۔ اپنے جلا بخشنا کیا ہوتا ہے؟ زندہ کرنا، اس کو مزید نکھارنا۔ تو انہوں نے ان کے عقل اور حافظے میں کس لیے جو ہے زیادہ جو ہے وہ بہتری ہوئی تھی، کس لیے زیادہ ذہین لگتے تھے ہمیں؟ کیونکہ وہ اپنے قوا سے کام لیتے تھے، اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے تھے، بھرپور کام لیتے تھے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔